الصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ساتھ اللہ کی محبت میں جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ ویسے تو ہمیں اصل خطاب صدر محترم حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کا سننا ہے، اور اس درمیان مولانا نے حسن ظن کی بنیاد پر مجھے حکم دیا کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ بزرگان محترم، جن حالات کی طرف مولانا اشارہ کر رہے تھے، ظاہر بات ہے کہ یہ کہانیاں، یہ مسائل، یہ پریشانیاں اور آئے دن خصوصیت کے ساتھ اس ملک میں مسلمانوں کے لیے پیدا ہونے والے حالات، یہ ہم میں سے کسی سے چھپے ہوئے نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم فیلڈ میں رہتے ہیں، ہم اپنی گلی کے حالات سے واقف ہیں۔ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے آس پاس بسنے والوں میں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں، ان کے کیا حالات ہیں، ان کی کیا مجبوریاں ہیں۔ دسیوں مرتبہ یہ چیزیں ہمارے کانوں میں پہنچتی ہیں، لیکن بہت سی مرتبہ چاہتے ہوئے بھی اور اختیار اور قدرت رکھتے ہوئے بھی اور اپنی استطاعت رکھتے ہوئے بھی ہم کسی کے لیے کچھ کر نہیں پاتے۔ لیکن بحیثیت امت محمدیہ کے فرد، نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا جو اہم فریضہ بنتا ہے وہ یہ کہ ہم جہاں خود کے لیے جینے والے ہیں، جہاں خود کی فکر کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، اپنے اولاد کی فکر کرتے ہیں، وہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے دل میں قوم کا درد ہو اور ہمارے دل میں دوسروں کے لیے بھی فکر پیدا ہو اور دوسروں کے لیے بھی وہ جذبات پیدا ہو۔ صاف طور پر نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، کہ جس کو مسلمانوں کے معاملات کی کوئی فکر نہیں ہے، جس کے دل میں مسلمانوں کے حالات کو لے کر کے درد پیدا نہیں ہوتا، جس کا دل مسلمانوں کے لیے روتا نہیں ہے، جسے مسلمانوں کی پریشانیوں سے، ان کے مسائل سے، ان کی مشکلات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کی زندگی صرف وہ اور اس کا خاندان اور اس کے بچے اور اس کی مسائل اور اس کی پریشانیاں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے اس قدر خطرناک اعلان فرما دیا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو وہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا ہے تو تمہیں اپنے دل میں مسلمانوں کا درد اور مسلمانوں کی تکلیف کو پیدا کرنا ہوگا۔ ہمارے نبی نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انسانیت کے لیے، اور صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہر جاندار کے لیے، بلکہ نہ صرف ہر جاندار کے لیے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کائنات کی ہر چھوٹی چیز کے لیے فکر کرنے کی صلاحیت اور وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمایا ہے۔ جانوروں کو پانی پلانے، جانوروں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنے، ان کو تکلیف نہ دینے اور ان پر اتنا ہی بوجھ ڈالنے جتنا کہ بوجھ کو وہ اٹھا سکتے ہیں، یہ تعلیمات ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں دنیا کو دینے والا بنایا ہے اور صاف طور پر ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم انسانیت کو دینے والے بنیں۔ اور یاد رکھیے، جو قوم دینے والی ہوتی ہے دنیا انہیں ویلکم کرتی ہے، دنیا ان کا استقبال کرتی ہے، دنیا ان کے انتظار میں رہتی ہے اور دنیا کبھی انہیں اپنے آپ پر بوجھ نہیں سمجھتی۔ لیکن جب لوگ، جب قوم، جب گروپ، جب کسی علاقے کے لوگ، جب کسی خاص طبقے کے لوگ دنیا کو دینے کے بجائے ان سے لینے والے بن جاتے ہیں اور ان کی صبح و شام دوسروں سے حاصل کرنے کے لیے اور دوسروں سے لینے کے لیے متفکر ہو جاتی ہے، تو پھر دنیا ایسے لوگوں کو اپنے اوپر بوجھ تصور کرتی ہے اور جلد سے جلد ایسے لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ آپ بھی اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوں گے کہ کوئی آدمی بار بار آپ سے مانگتا ہے، بار بار آپ سے ہیلپ کی درخواست کرتا ہے، بار بار آپ سے تعاون کی درخواست کرتا ہے اور ہر دوسرے دن اپنا رونا رونا لے کر آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس سے دور بھاگوں اور میں اس سے نجات حاصل کروں، یہ آدمی کے بقا میں چہرہ بھی نہ دیکھوں۔ لیکن ایک وہ آدمی ہے جس سے آپ ہیلپ لیتے ہیں، جس سے آپ مدد لیتے ہیں، جس
جس سے آپ تعاون لیتے ہیں اور آپ ان کا تعاون لینے پر مجبور ہوتے ہیں، آپ کے دل میں ان کے لیے محبت کے دروازے ہوتے ہیں، آپ کے دل میں ان کے لیے ہمدردی کے جذبات ہوتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بار بار ان سے ملیں، آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ وقت آپ ان کے ساتھ گزاریں۔ بزرگان محترم، اس ملک میں بھی جب تک ہم نے دینے کا کام کیا ہے اور جب تک ہمارا تعارف دینے والے کی حیثیت سے تھا، یہ ملک، یہ قوم اور اس ملک میں بسنے والا ہر انسان محبت کی نگاہ سے ہم کو دیکھتا تھا، پیار کی نگاہ سے ہم کو دیکھتا تھا، ہمارے ساتھ رہنے کو وہ اپنی خوش نصیبی تصور کرتا تھا۔ کیا کچھ نہیں دیا مسلمانوں نے اس ملک کو؟ جب مسلمان اس ملک میں آئے تھے، اس ملک کی حالت اس قدر بدترین ہو چکی تھی کہ اس ملک میں رہنے والے ایک بڑے طبقے کو اونچی ذات کے لوگ انسان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تو دور کی بات، اگر وہ کسی برتن کو ہاتھ لگا دیتے تو اس برتن کو پھوڑ دیا جاتا۔ انہیں گاؤں میں رہنے کی اجازت نہیں ہوتی، ان کا گھر گاؤں سے باہر ہوا کرتا اور ان کے لیے مخصوص پیشے، مخصوص کام لگا دیے گئے تھے کہ وہ اپنے ان کاموں سے ہٹ کر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ مسلمانوں نے اس ملک کے اندر انہیں انسانیت کا مقام دیا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلایا، اپنے ہاتھ سے ان کے نوالے بنا کر ان کے منہ میں ڈالے، نماز میں ان کے بازو کھڑے ہوئے۔ ایک عجیب انقلاب اس ملک میں پیدا ہو گیا کہ لوگ تصور نہیں کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اونچی ذات کا آدمی ایک نچلی ذات کے بازو کھڑا ہو جائے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، اس کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرے، اس کے ساتھ بیٹھ کر مختلف قسم کے معاملات کرے، اسے اپنے برابر کا انسان تصور کرے اور اس کو بھی انسانیت کا ایک درجہ دیا جائے۔ جب تک مسلمانوں نے اس ملک کو دیا ہے اور جب تک مسلمانوں نے اس ملک میں دینے کا کام کیا ہے، ہمارے اولیاء کرام کے جو لنگر لگا کرتے تھے، جن لنگروں میں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہوا کرتا تھا، اونچے اور نیچی ذات کا کوئی فرق نہیں ہوا کرتا تھا، مالدار اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہوا کرتا تھا، کالے اور گورے کا کوئی فرق نہیں ہوا کرتا تھا، اس دربار میں جب لوگ آتے تھے سکون محسوس کرتے تھے، اور اسی سکون کا نتیجہ تھا کہ کسی زبردستی کے بغیر، کسی جبر کے بغیر، کسی ظلم کے بغیر، کسی تلوار کے بغیر لاکھوں لوگوں نے اسلام کے کلمے کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا اور انہوں نے کلمہ توحید پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ ہمارے ماں باپ پتہ نہیں کیا کون سی بت کی وہ پوجا کیا کرتے تھے ہوں گے، لیکن انہی بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام کے اندر انہوں نے انسانیت کو محسوس کیا، اسلام کے اندر انہوں نے اپنے مضبوط حقوق کو تسلیم کیا۔ نہ صرف ہندوستان کے حالات بلکہ آج سے 1400 سال پہلے جب دنیا انتہائی بدترین انسانیت کی صورتحال کو پیش کر رہی تھی اور ہر انسان دوسرے پر ظلم کرنے کو حق سمجھتا تھا، اس زمانے میں انسانیت کے حقوق کو سب سے پہلے اٹھانے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ نے دنیا کے جس علاقے کا رخ کیا انہوں نے انسانوں کو دیا ہے، تہذیب دی ہے، اخلاق دیے ہیں، سلیقہ دیا ہے، انسانیت دی ہے، دوسروں کے حق ادا کرنے کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات کو آپ پڑھ لیجئے، قرآن مجید کی ہر آیت کو آپ غور سے پڑھیے، آپ کو کہیں پر حق مانگنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ہر جگہ آپ کو یہ بات سکھائی گئی کہ تم دوسروں کا حق ادا کرو، دوسروں کا حق ادا کرو، دوسروں کا حق ادا کرو، اور کوئی تمہارا حق ادا کرنے میں پیچھے رہ جائے تو کوشش کرو کہ تم اس کو معاف کرو۔ یہ جذبات جب انسانیت کے اندر پیدا ہوں گے اور ہر انسان دوسرے کو دینے والا بنے گا، ہر انسان دوسرے کے لیے اس چیز کو پسند کرنے والا بنے گا جو چیز وہ خود کے لیے پسند کرتا ہے، آپ تصور کیجئے وہ کیا ماحول اور کیا معاشرہ ہوگا۔ اور یہ سب ماحول اور معاشرہ صرف ہماری باتیں نہیں ہیں، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کر کے اس کا عملی نمونہ اور مثال پیش کیا۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور اپنے آپ کو بتاتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ ہم کیا انسانیت کو دے رہے ہیں، ہم کیا دے رہے ہیں مسلمانوں کو، ہم کیا دے رہے ہیں انسانوں کو، ہم کیا دے رہے ہیں اس کائنات اور اس دنیا کو، کہ جس کی وجہ سے ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے امتی قرار دیں اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی امتی سمجھیں۔ بزرگان محترم، دوسروں کو دینے کے لیے اور دوسروں کی فکر کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی بڑی